الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها وقال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام معزز سامعین، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا عنوان ہے معاشرے کی اصلاح میں مساجد کا کردار. اسی عنوان سے متعلق چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مساجد کا جو لفظ ہے یہ مسجد کی جمع ہے اور اصولاً اور قانوناً اس لفظ کو مسجد ہونا چاہیے عربی ڈکشنری کی قانون کے حساب سے، لیکن اس کا استعمال قانون سے ہٹ کر مسجد پڑھا جاتا ہے اس کو، اور یہی درست لفظ ہے، یہی اس کی درست ریڈنگ ہے، اور اس کا مطلب ہے سجدہ کرنے کی جگہ، سجدہ گاہ. اور سجدہ سے ہی یہ لفظ نکلا ہے. ساجد، مساجد، مسجد، مسجود، یہ تمام لفظ اس کا جو مادہ ہے وہ سجدہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، عاجزی اختیار کرنا، تواضع اختیار کرنا. تو نماز کے اندر ایک اہم رکن ہے سجدہ. نماز کے ارکان میں ایک اہم رکن ہے سجدہ، جسے ہم کہتے ہیں. ویسے تو ساری نماز میں عاجزی اور انکساری ہے، لیکن اس کی انتہا سجدہ پہ جا کے ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی جسم کا ایک مقدس حصہ، مقدس جگہ، وہ بھی اللہ رب العالمین کے آگے زمین پہ ٹیک دیتا ہے. مساجد عرف عام میں یا شرعی اصطلاح میں اہل اسلام کی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں، یعنی ایسی جگہ جہاں پہ اللہ کے حضور آ کر جھکا جائے، اس کی عبادت اور بندگی بجا لائی جائے. ہر مذہب میں اس مذہب کی اصولوں اور قوانین کے مطابق عبادت گاہیں ہوتی ہیں جو ان کے عقائد کی روشنی میں بنائی بھی جاتی ہیں اور آباد بھی کی جاتی ہیں. اسی طرح اسلام میں بھی اس کے عقائد اور تعلیمات کی روشنی میں عبادات کی جگہیں بنائی جاتی ہیں جنہیں مساجد کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ
من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کی مساجد یعنی اللہ کی عبادت کرنے کی جگہیں وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. یہاں تعمیر کے دو معنی مفسرین نے کیے. انما یعمر مساجد اللہ، یہ جو یعمر کا لفظ ہے اس کے دو معنی کیے. ایک تو عرف عام میں تعمیر کا مطلب ہے بلڈنگ بنانا، مسجد کی عمارت بنانا، تو یہ مسجد کی عمارت ایمان والے ہی بنائیں گے. اور دوسرا معنی ہے تعمیر کا، اس کی آباد کاری. انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے گھروں کو جو آباد کرتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. تو گویا مساجد کو تعمیر کرنا اور انہیں اپنی عبادت سے آباد کرنا یہ اہل ایمان کی نشانی ہے. تاریخ اسلام میں یا اگر ہسٹری کو دیکھیں اللہ کے قرآن کی روشنی میں، تو سب سے پہلی جگہ جو اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے بنائی گئی وہ مکہ شہر میں بنائی گئی، اور یہ وہ جگہ ہے جسے ہم مسجد الحرام کہتے ہیں. چنانچہ سورہ ال عمران میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ کون سا تھا؟ ببکۃ مبارک، وہ مکہ مبارکہ میں تھا. پہلی مسجد گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی. اور ایک حدیث کی روشنی میں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مسجد الاقصی جو دنیا کی تاریخ میں دوسری بڑی مسجد تھی، اسے بھی کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے تعمیر کیا تھا اپنے دور میں، لیکن اس کے بعد اس کے نقوش مٹ گئے اور پھر آنے والے دور میں دوبارہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اسے تعمیر کیا گیا. بہرحال جو بھی ہو، مساجد جیسے ہی اللہ نے اس دنیا میں انسان بنائے اور پھر انہیں پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، پھر وہ اللہ کے پہلے پیغمبر بھی، اور وہی الہی کی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کو اللہ کی بندگی کا طریقہ سکھانے والے، تو انہوں نے ہی اللہ کے گھروں کو بنانے کی بھی ابتدا کی. یعنی انسان آئے تو ان کی عبادت کے طریقے بھی دنیا میں آئے اور ان کی عبادت کی جگہ بھی بنی. سامعین محترم، اگر ہم اسلام کی جو ہمارا دین اسلام ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو مساجد کی اہمیت اور جو پہلی مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں تعمیر فرمائی وہ مسجد قباء ہے. اور اس بیت اللہ کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اس کی تعمیر ہوئی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر اسے دوبارہ تعمیر کیا، اور اس کا بھی پورا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مستقبل کے پیغمبر تھے اور ایک حال کے پیغمبر تھے. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ذمہ داری لگائی کہ وہ اللہ کے گھر کو تعمیر کریں، لہذا دونوں نے اس گھر کی تعمیر کی. اور قرآن عظیم الشان میں ارشاد یوں ہوتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یہ ہمارے ہاں ایک بڑی مشہور دعا ہے جو ہم اکثر نماز کے بعد پڑھتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو یہ دعا جو ہے یہ کب یہ ارشاد کی گئی، کس نے اس دعا کو پڑھا، کس موقع پہ پڑھا؟ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اس تعمیر سے فارغ ہوئے تو اپنے اس نیک عمل کو رب العالمین کے سامنے پیش فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ یہ ہم نے تیرے گھر کو تعمیر کر کے تیرا حکم بجا لایا ہے، ایک اچھا عمل کیا ہے، تو اے ہمارے رب اس عمل کو ہماری طرف سے قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی دعاؤں کو خوب سننے والا اور تو ہی بندوں کے دلوں کے احوال کو خوب جاننے والا ہے کہ ہم نے اس خالص تیرے حکم کی
پابندی کرتے ہوئے تیری رضا کی خاطر یہ خدمت بجا لائی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس گھر کو تعمیر کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا بھی فرمائی تھی کہ مکہ شہر کے حوالے سے کہ اللہ اس شہر کو آباد فرما، یہاں کے رہنے والوں کو رزق دے، تو وہاں ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور بھی کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ یہ گھر بھی تعمیر ہو گیا، اس کی آبادکاری کے لیے میں نے دعا بھی کر دی، اور اب اے اللہ اس گھر کو ہمیشہ کے لیے آباد کرنے کے لیے تو انہی لوگوں میں سے ایک اپنا پیغمبر بھیجنا جو یتلو علیہم آیاتہ، جو تیری آیات انہیں پڑھ کر سنائے، ویزکیہم، ان کے دلوں کا تزکیہ کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب و حکمت سکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، بہت عرصے بعد، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کی جو کھوئی ہوئی رونق تھی، وہ گھر جو محض اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے بنایا گیا تھا، اس گھر میں جب شرک نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دوبارہ اس گھر کو اللہ کی توحید کے لیے پاک صاف کیا، اور اس گھر سے ہمیشہ کے لیے اللہ کی الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت بلند ہوتی رہیں گی۔ اسی لیے مساجد کے بنانے کا ایک مقصد وہ اللہ کی بندگی اور عبادت ہے، اور اللہ رب العالمین سورۃ الجن میں ارشاد فرمایا کہ ان المساجد للہ، یہ مساجد یہ اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کی عبادت کی جگہ ہیں، لہذا فلا تدعوا مع اللہ احدا، ان عبادت گاہوں میں، ان مساجد میں اللہ کے ساتھ کسی اور کی آواز کو بلند مت کرو، صرف اللہ ہی کو پکارو ان مساجد میں۔ تو سامعین محترم، یہ مساجد کی ایک اہمیت ہے کہ مسجدیں وہ اس لیے بنائی جائیں تاکہ وہاں سے اللہ کی توحید کی آواز بلند ہو، یعنی دین اسلام کی آواز بلند ہو، وہاں سے شرک کی آواز بلند نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد قباء کی تعمیر فرمائی تو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ذکر قرآن کریم میں اس انداز میں فرمایا کہ اس مسجد کے تعمیر کرنے والوں کے تقوی کی بھی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی، اور مسجد کا مقام بھی بیان فرمایا۔ کچھ لوگوں نے سازش کے لیے ایک اور جگہ کو بطور مسجد بنانے کا پروگرام بنایا، اور وہ اسے ایک یہودی تھا کعب بن اشرف، اس کے آنے جانے کا مرکز اصل میں بنا رہے تھے، لیکن ظاہر کر رہے تھے مسجد، اور بہانہ یہ تھا کہ ہمیں مسجد قباء جو ہے یہ ہمیں دور پڑ رہی ہے، تو ہم جو ہے یہاں عبادت کر لیا کریں گے۔ لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ تاکہ راتوں میں وہاں پہ وہ آئے اور اس کے جو چاہنے والے وہ آئیں اور ہم اسلام کے خلاف یہاں پہ پلاننگ کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو آپ سے فرمایا گیا کہ فوراً جا کے اس مسجد کو جو بظاہر مسجد ہے لیکن حقیقت میں انہوں نے اپنا ایک مرکز بنانے کی کوشش کی، اس کو گرا دیا جائے۔ اور پھر ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، وہ مسجد جو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پہ تعمیر کی گئی ہے، وہ اس بات کا زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ وہاں پہ قیام فرمائیں۔ ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی کہ اس مسجد کی بنیاد ہی تقوی پہ رکھی گئی ہے، اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ نماز پڑھنے والے ہیں جو پاکیزگی کو بہت پسند کرتے ہیں، اور واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ بھی پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اس مسجد کی بنیاد تو تقوی پہ ہے، مسجد بہت عظیم الشان ہے، لیکن اس مسجد کے نمازی بھی بڑے عظیم الشان ہیں
جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سامعین محترم، یہی چیزیں مساجد کی پہچان ہیں، اور مسجد بنائے کوئی تو محض تقوی کی بنیاد پہ۔ ان مساجد کو بیت اللہ کی بیٹیاں بھی کہا جاتا ہے، بیت اللہ کی شاخیں بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح ان مساجد کی بنیاد پاک باز لوگوں نے پاک نیتوں کے ساتھ رکھی، اسی طرح دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مساجد تعمیر کریں تو ان کی نیت تقوی والی ہونی چاہیے۔ اس کا مقصد بھی اللہ کے دین کی سربلندی اور مسلمانوں کے لیے عبادت گاہ اور ایک مرکز بنانے کی ہونی چاہیے، نہ نمود و نمائش کی ہونی چاہیے اور نہ کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں مساجد کی عظمت کو بیان فرمایا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس شخص نے اس دنیا میں اللہ کی رضا کی خاطر مسجد تعمیر کی، وہ سن لے کہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اس نے اس دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، یعنی اللہ کی اس دھرتی پر، اس زمین پہ اور شہروں کے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالی کو جو جگہ محبوب ہیں وہ مساجد ہیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند جو جگہ ہیں وہ بازار ہیں۔ مساجد کے مقابلے میں اگر آپ بازار کو رکھیں گے تو یقیناً ویلیو تو خود انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مسجدیں اللہ کی عبادت کی جگہ ہیں، جہاں پہ پاکیزگی ہوتی ہے، قلوب و اذہان کی پاکیزگی ہوتی ہے، بدن کی پاکیزگی ہوتی ہے، وہاں پہ لوگ مساوات اور تقوی اور للہیت اور ذکر و اذکار اور تسبیحات اور سجدے اور قیام اور تلاوت اور اللہ کے جو ہے نا کی رضا کی خاطر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے توبہ اور استغفار، تو ایک طرف یہ ماحول ہے اور دوسری طرف بازاروں کا ماحول، ہم اس سے بخوبی آگاہ ہیں، تو یقیناً یہ بات ہمیں سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کو مساجد کیوں پسند ہے اور بازار کیوں ناپسندیدہ جگہ ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت مبارکہ تھی، آپ کی سنت، جب بھی بازار تشریف لے جاتے تو اپنے کام کے لیے جب گئے اور فوراً واپس آئے، کبھی بازاروں میں آپ بیٹھ کر اپنا وقت اور اپنے جو ہے نا مخصوص ٹائم کو اور اپنے قیمتی وقت کو کبھی بازاروں میں بیٹھ کے برباد نہیں کیا۔ سامعین محترم، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، وہ لوگ جو اندھیروں میں چل کر مساجد کی طرف آتے ہیں، اے میرے حبیب انہیں خوشخبری سنا دیجیے۔ یا اللہ وہ کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا انہیں بن نور یوم القیامہ، قیامت کے دن روشنی کی خوشخبری سنا دیجیے۔ وہ اس دنیا میں اندھیروں میں چل کر اللہ کے گھروں کی طرف آئے تو اللہ انہیں جنت میں اور قیامت کے دن اللہ انہیں روشنی عطا کرے گا۔ دنیا کے اندھیروں کو انہوں نے برداشت کیا، اللہ انہیں قیامت کے دن روشنیوں سے نوازے گا۔ اس لیے جو لوگ صبح سویرے یا عشاء کے اوقات میں اندھیروں میں چل کر اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے آتے ہیں، ویرانوں میں اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ انہیں کل قیامت کے دن روشنی عطا فرمائے گا۔ سامعین محترم، اب اصلاح معاشرہ میں مساجد کا کیا کردار ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ سب سے ایک بنیادی بات جو ہم نے ابھی سورہ توبہ کی اس آیت کی روشنی میں کی
کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس مسجد کو آپ اس لیے آباد کریں، وہاں اس لیے جائیں کہ وہاں پہ پاک لوگ ہیں۔ تو مساجد کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ جب ایک انسان مسجد کی طرف چل کے آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ذہن کس طرف جاتا ہے کہ وہ اپنے بدن کا تھوڑا سا جائزہ لے، کیا ہے کہ وہ پاک بھی ہے یا نہیں، اس کا لباس پاک ہے کہ اس کا بدن پاک ہے۔ تو اس بات کا جب وہ جائزہ لیتا ہے تو مسجد میں آنے سے پہلے سب سے پہلے وہ اپنی پاکیزگی اختیار کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب بھی مسجد یعنی عبادت کے لیے نکل لو یا عبادت کا ارادہ کرو تو زینت کو لازم پکڑو، اپنے ظاہری لباس کو صاف ستھرا کرو۔ تو اس لیے مسجد کا ایک اہم رول ہماری ذات پہ ایک اہم اثر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ پاکیزگی ہمیں جس وجہ سے حاصل ہوتی ہے وہ مسجد ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہم دیکھیں، ایک تو بدن پاک ہوتا ہے، لیکن پھر ہم آتے ہیں وضو کرتے ہیں اور اسی طرح اپنی دیگر جو پاکیزگی کی شرائط ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، پھر اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ مسجد میں کوئی بدبودار چیز وہ نہ کھاؤ یا کھا کر مسجد میں نہ آؤ، کہ اس سے دوسرے نمازیوں کو بھی تکلیف کا خدشہ جہاں ہے، وہاں حضور نے فرمایا کہ یہاں پہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کے گھر کو آباد کر رہے ہوتے ہیں، لہذا اس سے فرشتوں کو تکلیف ہو۔ تو یہاں تک جو ہے ہمارے پاکیزگی جو ہے وہ مسجد میں آنے سے پہلے حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے جو فرمایا تھا کہ اللہ کے اس گھر کو پاک رکھنا، عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین، یعنی اللہ کے گھر کو پاک رکھنا، یہ عہد لیا اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے۔ تو اس پاکی کی بہت ساری شکلیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے گھر میں آئیں تو ہم خود پاک صاف ہوں اور کوشش کریں کہ خوشبو لگا کے اللہ کے گھر میں آئیں۔ جب جمعہ کی نماز کے لیے غسل لازم ہوا، یہ کہا گیا کہ سنت ہے کہ سب غسل کر کے آئیں، تو اس کی بھی ایک وجہ یہ تھی کہ گرمیاں ہوتی تھیں اور اس وقت جب لوگ زیادہ گیدرنگ ہو جاتی تھی مسجد میں تو اسمیل ہو جاتی تھی، اس لیے کہا گیا کہ بھائی جمعے کا غسل کر کے سب لوگ مسجد میں آئیں گے تو ہر طرف خوشبوئیں جو ہے وہ پھوٹیں گی، ایک خوبصورت ماحول جو ہے وہ بنے گا۔ لہذا آج ہم اس کا مشاہدہ خود کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی مجمع، آپ جلسے جلوسوں میں دیکھ لیں جو مذہبی بھی ہوں، جو باہر کہیں بھی ہوتے ہوں، ان میں بھی آپ کو لوگ اتنے پاک صاف ستھرے نہیں ملیں گے جو جمعہ اور عیدین اور حج کے اجتماعات میں آپ کو ملیں گے۔ یہی ان گھروں کی پہچان ہے، یہاں جو لوگ ہوں گے وہ صاف ستھرے ہوں گے۔ اس وقت ہم سب الحمدللہ یہاں موجود ہیں، ہم کوئی بھی عبادت اللہ کی بجا لا سکتے ہیں، ہر ایک کا لباس، اس کا بدن، اس کی ہر بدن کی چیز وہ پاک صاف ہے۔ تو ایسا ماحول آپ کو کہیں اور کسی گیدرنگ میں نہیں ملے گا۔ یہ مسجد کی برکات ہیں۔ سامعین محترم، ایک عورت تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، فوت ہو گئی، لوگوں نے انہیں سے راتوں رات دفنا لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی قبر پہ تشریف لے گئے، نماز جنازہ ادا کی اور اس کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس کا نیک عمل جو تھا مسجد کے ساتھ اس کی صفائی کرنے کا، اس کو تو قبول فرما، اس کی بخشش فرما۔ اس لیے مساجد کے ساتھ جڑنا اور ان کی صفائی ستھرائی کرنے سے ہماری شان اور جو ہے وہ کم نہیں ہوگی، انشاءاللہ اللہ کے ہمارا درجہ اور مرتبہ وہ بڑھے گا۔ سامعین محترم، باطنی پاکیزگی بھی اللہ کے اس گھر میں آنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، مسجد میں جائیے، سجدہ کیجیے اور اللہ کا قرب حاصل کیجیے۔ اور اسی طرح پابندی وقت، ہم سب جانتے ہیں کہ مساجد کے ساتھ جو شخص جڑے ہوتے ہیں یہ ان کی پریکٹس ہوتی ہے کہ وقت کی پابندی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ نماز کا وقت کس وقت ہے وہ اس کا خیال رکھتے ہیں اور عین موقع پہ
جو امام ہیں وہ تو پابند ہو ہی جاتے ہیں اور مجبوراً ہوں یا جیسے بھی ہوں ہو جاتے ہیں، لیکن لوگ بھی جو ہے جو نمازی ہوتے ہیں، سچے نمازی اور مستقل نمازی یا ہم جیسے عام گناہگار نمازی جو ہیں، تو سب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وقت پہ مسجد میں پہنچیں. 1:30 بجے جماعت ہے تو 1:30 بجے پہنچ جائیں. یہ نماز مسجد کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہت ساری جو دیگر نعمتیں عطا کرتا ہے، وہاں وقت کی پابندی کا بھی ہمارے اندر وہ جو عنصر ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العبادت افضل، کون سی عبادت سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا. اس لیے سامعین محترم، اس کے ساتھ ساتھ اس مسجد میں ہم مساوات کا عملی مظاہرہ یہ مسجد سے ہوتا ہے. یہاں پہ سب اللہ کے بندے ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، کوئی بادشاہ فقیر نہیں ہے، کوئی جو ہے نا وزیر اور عام انسان نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے سب اللہ کی بندگی بجا لاتے ہیں. یہ اللہ کے دین کا حسن بھی ہے اور ان مساجد کی ایک خاص جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ کے سب بندے برابر ہیں. مساوات کا عملی مظاہرہ اور ملت واحد کا جو تصور اس مساجد سے ابھرتا ہے. ویسے تو ہم کہتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی، لیکن مسجد میں آ کے اس کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے جہاں پہ مختلف نسلوں، اقوام اور زبانوں کے لوگ، مختلف عہدوں کے لوگ، مختلف سٹیٹس رکھنے والے سب اس گھر میں آ کے بیٹھتے ہیں اور وحدت کا مظاہرہ کرتے ہیں. جمعہ کے اجتماعات جو ہے مساجد میں، اس کی ایک وجہ اور اس کا ایک فائدہ یہ تھا کہ دنیا کفر کو بھی اس کا ایک میسج جاتا ہے کہ تمہاری ساری سازشوں کے باوجود مسلمان پھر بھی اللہ کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں اکٹھے ہو کے اپنے اکٹھے ہونے کا، اتحاد کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان مساجد سے ہمارے جو فائدے ہیں، جو آج انتشار اور افتراق ہے، فرقہ پرستی ہے، اس سے جو نقصانات ہیں، اللہ ان سے ہمیں بچائے اور ان مساجد کے جو فائدے ہیں اللہ ہمیں نصیب کرے. سامعین محترم، آغاز اسلام سے دور خلفائے راشدین کا اگر ہم جو ہے نا مطالعہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھیں تو اس دور کا جو مساجد کا کردار تھا اور آج جو کردار ہے، آج صرف مساجد کے ساتھ جو تعلیم ہے وہ بھی ایک ناظرہ اور حفظ کی حد تک، قرآن کریم کی حد تک، یا جہاں مدارس ہیں وہاں مساجد کے ساتھ وہ مساجد تعلیم و تدریس سے آباد رہتی ہیں. لیکن جہاں ایسا ماحول نہیں ہے وہاں پہ مسجد میں نماز پڑھی اور اس کو لاک لگا دیا. آج مساجد کا جو کردار ہے وہ سمٹ گیا ہے. لیکن اگر ہم قرون اولیٰ کے دور کا مطالعہ کریں تو یہ مسجدیں ایسی جگہ تھی جہاں سے صرف عبادت کی آواز نہیں ہوتی تھی، وہاں پہ معاملات، اخلاقیات اور سیاسیات اور دیگر تمام علوم، اس کا جو منبع اور سرچشمہ ہوتا تھا وہ مساجد ہوتی تھی. علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے لکھا کہ 300 سال تک مسلمانوں کے تمام علوم کا مرکز، تمام معاملات کا مرکز وہ مساجد ہوتی تھی. تمام رفائی کاموں کے اصول وہ مساجد سے بیٹھ کے سر انجام دیے جاتے تھے. لیکن آج جو ہے عدالتی نظام، عدالت کے فیصلے وہ بھی مسجد میں بیٹھ کے قاضی القضات کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں بیٹھ کے اپنے تمام معاملات کو، لوگوں کی مسائل کو سنتے تھے، انہیں جواب دیتے تھے. تعلیم و تدریس، اصحاب صفہ مسجد کے ساتھ چبوترا بنایا گیا، وہاں انہیں پڑھایا جاتا تھا. کمیونٹی سینٹر ہوتے تھے مساجد. آج یہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں. ضرورت ہے کہ ان کو بحال کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں ایک اہم ضرورت ہے اپنی نوجوان نسل کو مساجد کے ساتھ جوڑنا، ان کا مساجد کے ساتھ تعلق اور ربط قائم کرنا. آپ جہاں کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، اپنے اولادوں کو مسجد کا راستہ ضرور دکھائیں، انہیں مسجدوں کے ساتھ جوڑیں. وہ مسجدوں کے ساتھ جڑیں گے تو ان کے ایمان محفوظ رہیں گے. ورنہ جیسے کرسچینٹی میں وہ پوپ اور پادری اور ان کے چرچ الگ ہو گئے اور دنیا الگ ہو گئی، کل خدا نہ خواستہ ہمارے سامنے بھی ایسا کوئی ماحول نہ پیش ہو کہ ہم ایک سٹی الگ بنا دیں کہ جس نے عبادت کرنی ہے وہاں چلا جائے اور اس کے بعد جس نے جو بازاروں کا، انسان کی انفرادی زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے،
اجتماعیت کا کوئی تعلق نہیں ہے عبادت کے ساتھ. اس لیے اپنی اولاد جہاں ہو اسے اللہ کے گھر کا راستہ دکھائیں تاکہ ان کے ایمان بھی محفوظ رہیں, ہمارے آنے والی نسلیں بھی دین کے ساتھ جڑی رہیں, اور الحاد کا شکار نہ ہوں, لادینی کا شکار نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.